ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے قسم کھا لیتے ہیں 4 مہینے انتظار کرنا ہے۔ اصل میں عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ اگر اپنی بیوی کے ساتھ وہ کوئی تعلق قائم نہ کرنا چاہتے تو اس کے اوپر اللہ کی قسم کھا لیتے اور قسم کھا کے کہتے کہ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو وہ کئی سال تک بھی وہ عورتیں لٹکی رہتی، نہ وہ نکاح والا معاملات ان کے ساتھ ہوتے اور نہ ہی وہ طلاق یافتہ ہوتی، یعنی نہ وہ آگے نکاح کر سکتی، تو عجیب اذیت کی کیفیت تھی۔ تو اس سب قسم کھانے کو ایلا کہا جاتا ہے، اور یہ جو ایلا ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے مدت مقرر کر دی۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے قسم کھا لیتے ہیں 4 مہینے انتظار کرنا ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، مطلب یہ کہ 4 مہینے سے کم کی قسم کھائی ہے، مثال کے طور پر 2 مہینے کی اس نے قسم کھا لی، تو اب وہ 2 مہینے وہ پورے کر لے اگر، تو پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ کوئی اس کا کفارہ قسم نہیں دے گا۔ لیکن اگر اس نے 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھا لی ہے تو پھر وہ 4 مہینے کے بعد اس کے لیے لازم ہے یا تو وہ طلاق دے اور یا پھر وہ کفارہ قسم ادا کر دے، کیونکہ 4 مہینے سے زیادہ کی، اگر 4 مہینے کی قسم کھائی ہے تو 4 مہینے پورے کر سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس لیے یہی ہے کہ اب وہ یا طلاق دے یا اس کو رکھے، کوئی ایک فیصلہ کرے۔ اگر اس نے 2 مہینے کی یا 3 مہینے کی قسم کھائی ہے اور اس دوران ہی وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، تو پھر وہ قسم سے، یعنی اس کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی قسم کا کفارہ ادا کر دے، جیسے ابھی پہلے ذکر ہوا ہے، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا ان کو لباس لے دے، یا ایک غلام آزاد کرے، یا 3 روزے رکھنے کا، تو یہ کفارہ دے دے، اور پھر وہ اپنی قسم کو جو ہے وہ ختم کرتے ہوئے اپنی عام زندگی گزار لے۔ اور میں پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور اگر طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں، کیونکہ ایسی قسم غصے میں کھائی جاتی ہے اور اس کے اندر ارادہ یہی ہوتا ہے کہ میں نے نہیں رکھنا، تو فرمایا اور اگر طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا، یعنی 4 مہینے بعد اس بندے سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، اور اگر وہ ارادہ کر لے کہ میں نے نہیں رکھنا تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہے اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں۔ اصل میں یہ بھی ایک پرانا رواج تھا، اسی کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ جس وقت مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اب یہ طلاق 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک طلاق وہ ہوتی ہے کہ جو واضح الفاظ سے طلاق دی جاتی ہے، یعنی بیوی کو مت کہنا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یا اپنی زوجیت سے نکال دیتا ہوں، تو یہ واضح الفاظ ہیں۔ اور اگر وہ کوئی کنایہ استعمال کرے جو طلاق کا متبادل استعمال ہوتا ہو، جیسے کہ تمہیں آزاد کرتا ہوں، یا اس قسم کے کوئی الفاظ ہو، یا میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے سارے تعلق ختم ہو چکے ہیں، تو یہ الفاظ ہیں کنایہ، یعنی اس میں اگر طلاق کی نیت شامل ہوگی تو طلاق ہوگی، ورنہ طلاق نہیں ہوگی۔ یعنی کنایہ ہو تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری نیت کیا تھی، اور اگر اس نے صریح لفظ ادا کر دیے تو پھر اس میں نیت کا عمل دخل نہیں ہوگا، کیونکہ الفاظ بالکل واضح اور صریح ہیں، تو پھر اس پہ طلاق ہو جائے گی۔ تو یہ عرب لوگوں کی عادت تھی کہ طلاق دے دیتے، اور پھر طلاق کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر وہی خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ صرف خاوند کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اور بیوی اگر وہ اب نہ کرنا چاہے تو پھر وہ خلا دائر کرے گی، یعنی حق علیحدگی عورت کے لیے خلا کہلاتا ہے، اور وہ عدالت کا رخ کرے گی اور کہے گی اب میں اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، لیکن وہ انکار نہیں کر سکتی۔ رجوع عدت کے اندر رجوع ہو جاتا ہے۔ عدت مختلف عدتیں ہیں، اس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، میں آپ کو سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ابھی صرف طلاق کی عدت ہے، ایسی طلاق کی عدت کہ جس میں عورت جو ہے وہ نارمل زندگی گزار رہی ہو، جس کے اندر اس کو کوئی اس کے خاص نسوانی عوارض بھی نہ ہوں، یعنی نارمل اس کو حیض آتا ہو اور وہ طہر کی حالت میں بھی ہو جاتی ہو، تو یہ اس کی نارمل عدت ہے۔ اگر یہ طلاق دے دے تو کہا کہ اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے، اور عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہے اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھے۔ اب بعض ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کو حیض رک جاتا ہے تو ان کے لیے عدت ہوگا 3 قمری مہینے، اور اسی طرح وہ عورتیں کہ جنہیں حیض ختم ہو گیا حمل کی وجہ سے، تو پھر ان کی عدت ہوتی ہے وضع حمل،
یہ تو ہے طلاق سے متعلق، اور اسی کے اندر آگے اس کے مہر سے متعلق بھی کچھ مسائل آئیں گے، وہ بھی انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں۔ اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ چیزیں چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہیں، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ اگر وہ عورت حاملہ ہو تو اگر ایک دن بعد بھی اس کا وضع حمل ہو جائے، یعنی ابھی اس نے طلاق دی ہے، چند گھنٹے بعد ہی بچے کی پیدائش ہو گئی ہے، تو اب اس کی عدت ختم ہو گئی، تو اگر وہ پہلے مہینے کے اندر ہے تو 8 ساڑھے 8 9 مہینے اس کو اب انتظار کرنا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو بتا دے، وضاحت کرے، کیونکہ یہ نارمل عورت ہے، بغیر حاملہ کی عدت ہے، تو اس لیے کہا کہ جو کچھ ان کے رحموں میں ہے اس کے متعلق چھپائے نہیں، کیونکہ یہ عورتوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے خامند اس مدت میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی عدت کے اندر خامند رجوع کر سکتا ہے، اگر وہ معاملہ درست رکھنے کا ارادہ رکھتے ہوں اور معروف کے مطابق ان عورتوں کے لیے اسی طرح حق ہے جیسے ان کے اوپر حق ہے، یعنی ایک دوسرے کے حقوق اسی طرح ہیں جیسے ہونے چاہیے، یعنی کچھ مردوں کے عورتوں پہ، عورتوں کے کچھ مردوں کے اوپر حقوق ہیں۔ پھر فرمایا مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، کیونکہ ایک جگہ پہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں بھی ذکر ہے کہ مردوں کو قوام بنایا گیا ہے، یعنی وہ اس کو مال خرچ کریں گے اور ان کی تمام مالی ضروریات کو وہ پورا کریں گے، تو اس اعتبار سے کچھ حق زیادہ بھی ہیں، جیسے کوئی وراثت کے اندر بھی کچھ حق زیادہ ہے، تو یہ کچھ نہ کچھ حقوق، لیکن وہ بھی متعین ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردوں کی عزت کچھ زیادہ کر دی گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فطرت کی ضرورت تھی اس کے مطابق ان کے حقوق مقرر کیے، تو ان میں کچھ مردوں کے زیادہ وہ مقرر کیے کیونکہ ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ دیکھیں سب پر غالب کا کیا مطلب ہے کہ تم دھیان سے یہ نہ سمجھنا کہ تم جیسے چاہو کہ طلاق دے دو کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا بعد میں، اللہ تعالیٰ زیادہ غالب ہیں۔ فرمایا کہ یہ طلاق رجعی، یعنی یہ طلاقیں 2 ہیں۔ کون سی طلاقیں 2 ہیں؟ جو تم عدت کے لیے دیتے ہو، جن عدت کے اندر تم رجوع کر سکتے ہو۔ پھر یا تو اچھے طریقے سے رکھ لینا یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا۔ نیکی کے ساتھ چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے چھوڑنا بھی ہے، تیسری طلاق دینی بھی ہے، تو تب بھی تم جو ہے اس سے کوئی بد اخلاقی ایسی نہ کرنا، کیونکہ کل قیامت کے دن یہ معاملہ اگر حل ہو تو پھر بد اخلاقی والے معاملات کی طرف بھی آئیں گے، جیسے حدیث مفلس میں بھی آتا ہے۔ تو اس انداز سے کوئی برے انداز سے تم ان کے ساتھ سلوک نہ کرنا، کیونکہ بہرحال کہ ایک اسلام کا رشتہ تم لوگوں کے درمیان باہم قائم ہے۔ یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا تمہارے لیے حلال نہیں کہ اس میں سے جو تم نے دیا ہے کچھ بھی لو، یعنی جب تم نے حق مہر ادا کر دیا اور تم عام زندگی گزار رہے تھے اور تم نے اپنے قربت بھی کی ہوئی ہے، اور پھر تم جس وقت طلاق دے دیتے ہو تو پھر تم ان میں سے کوئی حق مہر واپس نہیں لے سکتے جو تم نے دیا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کی وضاحت آ رہی ہے، یہاں پہ تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں کہ اگر وہ کوئی بھی بندہ اپنی بیوی کو طلاق اس وقت دے دے کہ ابھی اس کی قربت نہیں ہوئی، یعنی نکاح ہو گیا ہے، نکاح ہونے کے بعد رخصتی ہوئی نہیں ہے اور وہ طلاق دے دیتا ہے، تو پھر اس کے اوپر حق مہر نہیں ہے۔ اس صورت میں اگر اس نے حق مہر طے کر لیا ہوا ہے تو پھر آدھا حق مہر، اور اگر اس نے طے کیا ہی نہیں ہے کچھ بھی تو پھر وہ حق مہر ہے ہی نہیں۔ یہ انشاءاللہ اس کی آگے وضاحت آ رہی ہے مزید۔ پھر اگر تم ڈرو، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے۔ پھر اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں دے دے، یعنی اگر وہ خلا خود لینا چاہے تو وہ حق مہر کو واپس کرے گی۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو ان سے آگے مت بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ اسے تیسری طلاق دے دے، یعنی اسے طلاق دے دے مطلب یہ ہے کہ تیسری طلاق دے دے، تو اس کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور خامند سے نکاح کرے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اب تیسری طلاق ہو گئی، اس کی عدت گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد اس نے کسی اور بندے سے نکاح کیا، لیکن نکاح کی بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ نکاح قائم رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے، پہلے سے طے شدہ کہ اتنے عرصے بعد طلاق ہو جائے گی، اور جب وہ طلاق ہو جائے تو پھر میں دوبارہ پہلے خامند کے پاس چلی جاؤں گی عدت گزار کے، تو یہ حلالہ کہلاتا ہے۔ اور اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے ہیں اور جن کے لیے کروایا جائے ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے، تو یہ قطعاً حرام عمل ہے۔
فرمایا کہ پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے، یعنی وہ جو اگلا خاوند ہے اپنی مرضی سے بغیر طے شدہ، تو پہلے دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں. یعنی پھر اگر وہی عورت اپنی رضامندی سے نئے حق مہر کے ساتھ اور گواہان کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو جاتا ہے تو کوئی ان دونوں کے اوپر گناہ نہیں ہے، یعنی دوبارہ اس خاوند سے نکاح کر سکتی ہے. اگر سمجھیں کہ اللہ کی حدیں قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں وہ انہیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو بس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اچھے طریقے سے رکھ لو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو. یعنی جب وہ عدت کے قریب پہنچ گئی ہیں تو یعنی ان کی عدت ختم ہونے والی ہے تو اب فیصلہ کر چکو. اب یہ نہ ہو کہ تم انتظار کرتے ہو، کیونکہ اگر طلاق رجعی میں عدت گزرنے والی ہے، یعنی اگر عدت گزر گئی ہے طلاق رجعی میں، تو وہ اب خاوند کے پاس حق رجوع نہیں ہے. لیکن چونکہ ابھی پہلی 2 طلاقوں کا مسئلہ تھا، طلاق رجعی ہوئی تھی، تو عدت گزرنے کے بعد اگر یہ دونوں اکٹھا رہنا چاہیں تو ان کو نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا، اور نکاح کے جو لوازمات ہیں وہ سارے کے سارے ادا کرنے پڑیں گے. اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو تاکہ ان پر زیادتی کرو. یعنی ان کو صرف اس وجہ سے نہ روکے رکھو کہ نہیں ابھی فیصلہ نہیں ہوا اور تمہیں اذیت دینا چاہتا ہوں اور تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، تمہیں عقل آ جائے گی میں جس طرح تمہارے ساتھ سلوک، اس انداز سے کوئی تم انہیں تکلیف دینے کے لیے مت روکے رکھو. جو ایسا کرے سو بلا شبہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. یعنی تم سمجھتے ہو کہ تم ان کے اوپر ظلم کر رہے ہو، نہیں، تم نے اپنی جان پر خود ظلم کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب تم سے اس بات کے سوال کریں گے تو تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. فرمایا اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہوں انسان ان احکامات کو پس پشت ڈال دے اور اپنی عقل کے مطابق چلنا شروع کر دے. اور اپنے آپ پر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، مطلب یہ کہ اسلام کو یاد کرو کہ اسلام اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرما دی، اور اگر اللہ تمہیں اسلام کی نعمت سے دور رکھتا تو تب تمہیں احساس ہوتا قیامت کے دن کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ ان باتوں کے اوپر عمل کرو جو اسلام نے تمہیں احکامات کی شکل میں دی ہیں، اور اس کو بھی جو اس نے کتاب و حکمت میں سے تم پر نازل کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اور حکمت سے مراد حدیث بھی ہو سکتی ہے، حدیث بھی اور قرآن مجید کے احکامات بھی. وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو بس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کر لیں. یعنی عدت کو پہنچ جائے مطلب کہ قریب ہو کہ ان کی عدت ختم ہونے والی ہے، تو پھر تم نے ان کو نہیں روکنا کہ وہ ان پہلے خامدوں سے اگر وہ نکاح کرنا چاہیں. مطلب اس کا کیا ہے کہ اگر وہ عدت مکمل بھی ہو گئی ہے تو اب اس نے دوبارہ طلاق رجعی کی عدت مکمل ہونے کے بعد، چونکہ طلاق بائنہ یعنی 3 طلاقوں کے بعد عدت مکمل ہو جائے تو پھر وہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے گی. تو لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر عدت مکمل بھی ہو گئی ہے تب بھی وہ طلاق رجعی کے اندر اپنے خاوند سے نکاح کر سکتی ہیں. جب وہ نکاح کر سکتی ہیں تو بعض اوقات وہ گھر والے جو ہوتے ہیں وہ ان کو روکتے ہیں کہ نہیں جی اب ہم نے اس کی طرف تمہیں بسنے ہی نہیں دینا، اس نے پہلے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا. جیسے کہ حدیث میں بھی معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک آدمی سے کیا، کسی بات کی وجہ سے اس نے طلاق دے دی، عدت گزر گئی، اب وہ جو ہے وہ دوبارہ بندہ نکاح کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ طلاق رجعی ہوئی تھی. تو میں نے کہا کہ نہیں اب میں تمہیں یہ جو ہے وہ نہیں اپنی بہن دوبارہ تمہارے نکاح میں دوں گا. حالانکہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے جب یہ حکم نازل فرما دیا کہ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اس سے نہ روکو کہ اپنے خامدوں سے نکاح کر لیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر وہ خاموش ہو گئے کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم آ چکا تھا کہ وہ بہن بھی راضی تھی اسی بندے سے نکاح کرنے میں طلاق رجعی کی صورت میں، اس کی عدت مکمل ہونے کے بعد دوبارہ نکاح کرنے میں، اور اسی طرح وہ خاوند بھی راضی تھا. تو لہٰذا اب ان کو روکنا جو ہے وہ منع کر دیا گیا. کہنا ہے کہ ان کو جب وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائیں، یعنی زبردستی نہیں، اچھے طریقے سے راضی ہو گئے تو اب ان کو روکا نہیں جا سکتا، اور اسی میں بہتری ہے. فرمایا یہ بات ہے جس کی نصیحت تم میں سے اس کو کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو. یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں اس کے لیے جو چاہیں کہ دودھ کی مدت پوری کرے اور وہ
مرد جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ معروف طریقے کے مطابق ان عورتوں کا کھانا اور کپڑا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ انسان جس وقت کوئی اللہ نہ کرے طلاق دے بیٹھتا ہے یا طلاق نہ بھی ہو تو کم از کم وہ جو بچوں کے حقوق ہیں وہ ماں اور باپ کے جو فرائض ہیں اس بچے کے حقوق ہیں، اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اس کے پہلے حقوق میں یہ حق ہے کہ ماں اس کو اپنا دودھ پلائے، لیکن اگر وہ نہ پلانا چاہے تو اس کے اندر اس کو اجازت ہے کہ وہ کسی دونوں رضامندی سے کسی اور عورت سے دودھ پلوا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح آگے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی زبردستی کوئی سختی کے الفاظ ادا نہ کرنا۔ پھر اگر بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے علیحدہ کر لیا تو تب بھی تمہارے ذمہ جو ہیں وہ اس بچے کے جو مالی معاملات ہیں اخراجات ہیں وہ تم نے ادا کرنے ہیں۔ اور پھر آگے یہ بھی بتایا جا رہا ہے، انشاءاللہ بھی ترجمے میں آ رہا ہے، کہ اگر وہ بندہ فوت ہو جائے یعنی باپ فوت ہو جائے تو جو اس بچے کا وارث بنتا ہے تو وہ اس وارث کے اوپر بھی لازم یہی ہے کہ وہ اسی طرح باپ والے حقوق ادا کرے، یعنی اسی طرح وہ اگر کسی عورت سے دودھ پلوانے کے لیے ہائر کیا جاتا ہے اس بچے چھوٹے کو تو وہ اس کے حقوق ادا کرے گا، یعنی اس نے جو چیز طے کی جا رہی ہے معروف کے مطابق اس پیسے کو وہ ادا کرے گا۔ فرمایا اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ اس کی حد سے حد مدت پیدائش سے لے کے 2 سال تک ہے، اس کے لیے جو چاہے کہ دودھ کی مدت پوری کرے، اور وہ مرد جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ معروف طریقے کے مطابق ان عورتوں کا کھانا اور ان کا کپڑا ہے، یعنی عورتوں کا کھانا بھی اور کپڑا بھی۔ کسی شخص کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر جو اس کی گنجائش ہے، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ اس مرد کو جس کا بچہ ہے اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی ایک دوسرے سے زبردستی نہ پیسے لیے جائیں نہ دیے جائیں اور نہ زیادہ کا تقاضا کیا جائے۔ اور وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے، یعنی اگر وہ باپ فوت ہو گیا تو جو باپ کی جگہ اس بچے کا وارث بنے گا اس نے بھی اسی طرح یہ رسپانسبلٹی نبھانی ہے، ذمہ داری نبھانی ہے۔ پھر اگر وہ دونوں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدائش سے لے کے 2 سال تک حد ہے، اور اگر اس دوران کسی بیماری یا کوئی اور اسباب کی وجہ سے وہ دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی کسی اور سے بھی پلوانا چاہو تو تم پہ کوئی گناہ نہیں، جب معروف طریقے کے مطابق پورا ادا کر دو جو تم نے دیا تھا۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جائیں، آگے پھر عدت بیان کی جا رہی ہے، اب پہلے طلاق یافتہ کی بیان کی گئی ہے، اب بیان کی جا رہی ہے اس بندے کی کہ جو فوت ہو گیا اس کی بیوہ کی عدت بیان کی جا رہی ہے۔ بیوہ کی عدت کے حوالے سے چند مسائل کو پہلے سماعت کر لیجئے۔ اس کی عدت جو ہے پہلے 1 سال ہوا کرتی تھی، اس 1 سال کو ختم کر کے کہا گیا کہ اگر 1 سال تک وہ گھر میں رہنا چاہے خود اپنی مرضی سے تو وہ عورت رہ سکتی ہے، اس کے اخراجات جو ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، لیکن اگر وہ 4 مہینے 10 دن بیوگی کی عدت گزار کے جانا چاہے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ پھر کہا گیا کہ عدت کے دوران ہی اگر کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں اگلے نکاح کا کوئی پیغام اس طرح دے دیا جائے کہ جیسے ایسی عورت تک یہ پیغام پہنچے کہ فلاں بندہ نئے نکاح کی آرزو رکھتا ہے، یعنی اس کو واضح الفاظ میں نہ کیا جائے، بتایا جائے تو یہاں تک جائز ہے، واضح الفاظ میں بتانا ناجائز ہے۔ اگر عدت کے دوران نکاح کر لیا تو وہ نکاح باطل ہوگا، اس کو علیحدہ کر دیا جائے گا اور پھر نئی عدت گزارنی پڑے گی۔ تو یہاں پر وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ تمام کے تمام کیسز عدت کے، چاہے وہ طلاق ہو، چاہے وہ خلا ہو، چاہے وہ علیحدگی کی صورت، بیوگی کی صورت کی وجہ سے وفات کے خامند کی وفات کی صورت میں ہو، ان تمام میں ایک اصول ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے وہ 9 مہینے بعد ہو رہا ہے، 8 مہینے بعد ہو رہا ہے، چاہے وہ 1 گھنٹے بعد یا اگلے دن ہو رہا ہے، وہ پھر وضع حمل رہے گا۔ فرمایا کہ اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 راتیں انتظار میں رکھیں، پھر جب اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو وہ اپنی جانوں کے بارے میں معروف طریقے سے کرے، یعنی اگر وہ فیصلہ کرنا چاہیں 4 مہینے 10 دن کے بعد تو وہ کر سکتی ہیں، لیکن اگر وہ 1 سال تک اس گھر میں رہنا چاہیں تو ان کو نکالنا نہیں ہے، یہ آگے آیت آ رہی ہے۔
اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے، اور تم پر اس بات میں کچھ گناہ نہیں کہ جس کے ساتھ تم ان عورتوں کا کہ پیغام نکاح کا اشارہ کرو۔ یہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ اشارہ ہو سکتا ہے، واضح الفاظ نہیں ہو سکتے۔ یہ اپنے دلوں میں چھپائے رکھو، اللہ جانتا ہے کہ تم انہیں ضرور یاد کرو گے۔ لیکن یہاں پہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ عورت کو اکسایا جاتا ہے کہ تیرا بندہ جو ہے یہ اچھا نہیں ہے، اس سے تو طلاق لے لے، فلاں بندے سے ہم نکاح کر لیں گے، اس سے معاملات طے کر لیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ طلاق کی طرف لوگ آ جاتے ہیں یا خلا لینے کی طرف آ جاتے ہیں۔ کوئی اس قسم کے معاملات جو بھی ہوں وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ عدت کے دوران جب وہ کسی کی اب منکوحہ بھی نہیں رہی تو تب وہ، یعنی منکوحہ نہ رہنے سے مراد یہ ہے کہ اب وہ عدت گزار رہی ہے، تو اب وہ اس کے لیے عدت کے بعد نکاح بالکل جائز ہے، اور پچھلے خاوند کے ساتھ ابھی وہ عدت کے اندر ہے، تو اس دوران وہ اشارہ نہیں کر سکتی، اس کو اشارہ نہیں کیا جا سکتا نئے نکاح کے بارے میں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام اجازت دیتا ہو کہ ایک عورت نکاح یافتہ ہو، اس سے خفیہ یاریاں لگائی جائیں، اس سے خفیہ باتیں کی جائیں، اور اس سے نئے نکاح سے متعلق جو ہے اس کو اکسایا جائے؟ یہ قطعاً حرام ہے۔ فرمایا اور تم پر اس بات میں کچھ گناہ نہیں جس کے ساتھ تم ان عورتوں کے پیغام نکاح کا اشارہ کرو، یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو، اللہ جانتا ہے کہ تم انہیں ضرور یاد کرو گے، لیکن وہ ان سے پوشیدہ عہد و پیمان مت کرو۔ یہ وہی بات ذکر کی گئی، مگر یہ کہ کوئی معروف بات کرو، یعنی ایسے الفاظ ڈھکے چھپے کہ میرا ارادہ ہے، دیکھیں گے، اللہ بہتری فرمائے، کوئی اس انداز سے الفاظ ادا ہو سکتے ہیں۔ اور نکاح کی گرہ پختہ نہ کرو، یعنی کسی بھی قسم کی آس نہیں بھی دلاؤ، یہاں تک کہ لکھا ہوا حکم اپنی مدت کو پہنچ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو عدت کے جو ایک خاص مدت ہے وہ اپنی مدت کو مکمل ہو جائے، اتنی اس کے بعد یہ کرنا۔ اور جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، بس اس سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جب تک تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو، یعنی اگر تم نے ان کے ساتھ قربت اختیار نہیں کی اور تم نے انہیں طلاق دے دی، یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو۔ بعض اوقات ہوتا ہے مہر مقرر نہیں کرتے لیکن مہر ادا کرنا پڑتا ہے، ایسی صورت کو مہر مثل کہتے ہیں، یعنی پھر عورت کو اس کے حسب نسب تعلیم اور اس کی کیفیت کے مطابق جو اس جیسی کیفیت حسب نسب کی عورتیں ہوں گی جو ان کو حق مہر دیا گیا ہوگا، وہی پھر اس عورت کو بھی دیا جائے گا۔ تو یہ حق مہر ادائیگی ضروری ہے، اگر مقرر نہیں بھی کیا لیکن بعد میں بے شک دے دیا جائے تو یہ جائز ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر تم نے حق مہر مقرر بھی نہیں کیا، تم نے ان کی قربت بھی اختیار نہیں کی، تو پھر تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اگر تم نے طلاق دے دی تو پھر ان کے اوپر عدت بھی نہیں ہے اور ان کے اوپر مہر بھی نہیں۔ فرمایا انہیں سامان دو، یعنی کچھ نہ کچھ، ابھی مہر تو مقرر نہیں کیا لیکن کچھ نہ کچھ بہرحال کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے، ایک تو طلاق دے دی گئی کسی وجہ سے، تو اب ان سے حسن سلوک بقایا ختم نہ کرو، کچھ نہ کچھ انہیں سامان دو، وسعت والے پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگی والے پر اس کی طاقت کے مطابق ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حق مہر جو ہے وہ رضامندی سے ہو، لیکن اتنا زیادہ نہ ہو کہ انسان کی استطاعت سے باہر ہو، اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمت اور فضل دیا ہے اس سے کم ہو۔ سامان معروف طریقے کے مطابق دینا ہے، نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے۔ اور اگر تم انہیں اس سے پہلے طلاق دے دو کہ انہیں ہاتھ لگاؤ، حال اس میں کہ تم نے ان کے لیے کوئی مہر مقرر کر چکے ہو، تو تم نے جو مقرر کیا ہے اس کا نصف لازم ہے، یعنی اگر تم نے حق مہر طے کر لیا، ادا کر دیا، تو تم نے پھر ان کا آدھا مہر جو ہے وہ ان تک رہنے دینا ہے، اور آدھا تم واپس لے سکتے ہو۔ لیکن آگے ایک اور چیز ذکر کی جا رہی ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی اگر عورت کہے کہ میں آدھا بھی نہیں لینا چاہتی تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، اور یہ بندہ کہے کہ جو میں نے آدھا تم سے واپس لینا ہے دیے ہوئے میں سے، میں وہ آدھا واپس نہیں لینا چاہتا، یہ تمہارے طرف سے ہو سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اور یہ کہ تم معاف کر دو تقوی کے زیادہ قریب ہے، یعنی یہ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے جو حق مہر زیادہ ادا کر دیا ہے، بقایا آدھا اگر نہ لو تو یہ زیادہ اچھی بات ہے، اگر لینا چاہو تو تم لے سکتے ہو، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو۔ مطلب یہ کہ اسلام کا رشتہ تو ان کاموں سے نہیں ٹوٹا، بے شک اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ سب نمازوں کی حفاظت کرو، درمیانی نماز کی مراد عصر کی نماز کی خصوصی حفاظت کرو۔ یہ پہلے وقتوں میں جب لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی تو کاروبار جو ہیں وہ سارے ختم ہو رہے ہوتے تھے اور زندگی کے معاملات ختم کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ رات ہونے لگی ہوتی تھی۔ تو اس وجہ سے آج بھی دیکھیے کہ اگر آواز آ جائے، کہہ دیا جائے کہ لائٹ جو ہے وہ
مکمل طور پہ بند کی جائے گی کسی وجہ سے اور 2 گھنٹے رہ گئے ہیں تو دیکھیے لوگ فوری طور پہ اپنے معاملات سر انجام دے رہے ہوں گے۔ اتنی تیزی کے دوران وہ معاملات انجام دیتے ہوئے کئی لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہی حال عصر سے مغرب کے درمیان جاتے ہوئے لوگوں کا عام ہوتا تھا۔ جب لائٹ نہیں ہوتی تھی تو وہ عصر کی نماز میں سستی ہو سکتی تھی، جیسے منافق کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ بھی عصر کی نماز اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے اسپیشلی کہا گیا رہا ہے خاص طور پہ کہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو، اللہ کے لیے فرما بردار ہو کے کھڑے رہو۔ ایک صحابی ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کے دوران جو ہے وہ باتیں کر لیا کرتے تھے جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، حتیٰ نزلت، پھر یہ آیت نازل ہو گئی، پھر فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهَيْنَا عَنِ الْكَلَامِ، پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم خاموش رہیں اور باتیں کرنے سے ہمیں روک دیا گیا۔ یہ فرمایا کہ اللہ کے لیے فرما بردار ہو کے کھڑے رہو۔ پھر اگر تم ڈرو تو پیدل پڑھ لو یا سوار، یعنی اگر تمہیں کسی بات کا خوف اور ڈر ہے تو تم نے نماز بہرحال کسی صورت ترک نہیں کرنی، تو تم کسی بھی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ پھر اگر تم ڈرو تو پیدل پڑھ لو یا سوار، یعنی سواری پہ بھی پڑھ سکتے ہو، پیدل بھی پڑھ سکتے ہو۔ پھر جب امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، یعنی امن کی حالت کے اندر وہ جو تمہیں آسانیاں دی جا رہی ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہے، سکون۔ پھر اسی طرح اذان کے ساتھ مسجد میں جانا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، تسلی، اطمینان، وہ سارے ارکان اسی طرح ادا کیے جائیں گے جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی فرمایا کہ جیسے اس نے تمہیں سکھایا، یعنی نماز کے احکامات سکھائے گئے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ پھر آگے دوبارہ وہی بات جو بیوہ کی عدت سے متعلق ہے، اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نکالے بغیر سامان دینے کی وصیت کریں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان فوت ہونے کے قریب ہوا اور انسان کو اندازہ ہو گیا کہ میں دنیا سے رخصت ہوں گا، اور اس کو یہ حکم دیا جا رہا تھا کہ تم نے جو ہے وہ 1 سال تک کی وصیت کر کے جانی ہے کہ میرے بعد 1 سال تک ان عورتوں کو گھروں سے نہ نکالیں۔ پھر اگر وہ نکل جائیں، یعنی اپنی وہ عدت پوری کر لیتی ہیں، تو پھر تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ تم نے تو وصیت کی تھی، اور ان پر بھی کوئی گناہ نہیں کیونکہ ان کی عدت مکمل ہو چکی ہے۔ پہلے یہ 1 سال کی عدت تھی، بعض مفسرین کے نزدیک، بلکہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت جو ہے وہ پہلی عدت کی جو آیت گزری ہے بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن کی، اس کے ساتھ یہ منسوخ ہو گئی اور وہ اس کی ناسخ ہوئی۔ لیکن اس کے اندر ایک بات بہرحال قائم رہ سکتی ہے، وہ یہ کہ اگر 1 سال تک وہ عورتیں عدت گزرنے کے بعد بھی، یعنی 4 مہینے 10 دن اس میں سے نکال لیے جائیں، تو 5 مہینے تقریباً 12 میں سے 7 مہینے 20 دن کے قریب جو باقی مدت بچتی ہے 1 سال میں سے، وہ اگر وہاں رہنا بھی چاہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بہرحال عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہی ہے بیوہ کی، اور وہ بیوہ کہ جو ایسی بیوہ ہے کہ جو حاملہ نہیں ہے، کیونکہ حاملہ کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے۔ پھر اگر وہ نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ معروف طریقے میں سے اپنی جانوں کے بارے میں کریں، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دی گئی ہے کچھ نہ کچھ سامان دینا معروف طریقے سے لازم ہے، پرہیزگاروں پر یہ حق ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہاں تک ہم نے پڑھا، ابھی تقریباً 1.5 سے 2 رکوع باقی ہیں، وہ اس لیے ہم نے ختم کیا تاکہ طلاق کے مسائل اور اس انداز سے جو عورت اور مرد کی علیحدگی کے حوالے سے مسائل ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، تاکہ یہ ہم بعد میں بھی اس کو سمجھ سکیں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ بقیہ حصہ وہ 3 پارے کے پہلے ربع کے ساتھ ذکر کریں گے، اس میں کچھ نہایت خوبصورت اور واقعات موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔